جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ خواجہ سراؤں کمیونٹی کی جو سربراہ ہیں الماس بوبی وہ موجود ہیں۔ آج جو شریعت وفاقی شرعی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا جی میم آپ اس میں بارے میں بتائیں، آپ آج جو فیصلہ آیا ہے شریعت کورٹ کے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے، پتہ چلا ہے کہ اسلامی ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور جتنے یہ گیز تھے جن کے ایکس کارڈ بنے ہوئے تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں، کارڈز کینسل ہو گئے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل ہو گئے ہیں اور جو ہے اسلام کی فتح ہوئی ہے، ہماری خواجہ سراؤں کی فتح ہوئی ہے اور یہ گیز پارٹی جو فنڈنگ لے رہے تھے باہر کی لابیز انہیں فنڈنگ کر رہی تھی وہ بھی سب کینسل ہو گیا ہے اور جیت ہماری ہوگی، شکر الحمدللہ۔ تو کیا کہتی ہیں یہ جو فیصلہ ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے آپ کی کمیونٹی پہ، خاص طور جو خواجہ سراؤں دیکھیں جو کمیونٹی ہے؟ خواجہ سراؤں کی وہ صفوں میں گھسے ہوئے تھے یہ بلیک شیپس، ان کا کلا کما آج اسلامی کورٹ نے کر دیا اور ہم بہت خوش ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نایاب علی موجود ہیں جو خواجہ سراؤں کی تنظیم کی سربراہ ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آج جو فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی میم؟ دیکھیں سب سے پہلے جو یہ جو فیصلہ ہے جو آج آیا ہے ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ایک طبقہ جو کہ 400 سالوں سے اس دھرتی کے اوپر موجود ہے اس کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ حقوق کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا کیونکہ یہ حقوق ہم اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوئے ہیں اور بطور پاکستانی شہری ہمارا حق ہے کہ ہم روزگار کا، صحت کا، تعلیم کا، انصاف کا اور جینے کا حق ہمیں ملے۔ تو اس کے بعد اعلیٰ عدالتیں ہیں، شریعت اپیلٹ بینچ ہے، سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے اور اس کے خلاف اپیل کریں گے اور یہ فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ جلدی میں فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ سید انور صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے جلدی میں نہ ہمارے آرگومنٹ سنے، نہ ہماری کمپلیٹ جو ہے وہ آرگومنٹس کے اوپر جو ہے وہ استدلال کیا اور انہوں نے جلدی میں یہ فیصلہ دیا۔ تو آپ کیا سمجھتی آپ پہ مین کون سا نقطہ ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہے اس فیصلے میں؟ دیکھیں رائٹ ٹو آئیڈینٹی، ایک کمیونٹی خواجہ سراؤں کمیونٹی، ٹرانسجنڈر افراد جو کہ اس ملک کے اندر موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون بنا ہے تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے سیز کیا ہے۔ دس از ٹوٹلی وائلیشن آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آف ٹرانسجنڈر کمیونٹی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے اور وہاں پہ ہم اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے اور مجھے بہت امید ہے کہ جو آئین کے آرٹیکل جو ہے وہ 14 جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ یہ فیصلہ سیز ہو جائے گا۔ شکریہ، بہت بات کریں گے ہمارے ساتھ خواجہ سراؤں ہیں۔ ندیم کشش میرا نام ہے اور اس کے اندر میں نے پارٹی بنی اور ہم نے یہ نکلے کہ یہ شریعت کے مطابق بل ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ اسلام کے تقاضوں پہ یہ پورا نہیں ہے، کیونکہ ہم لا علم تھے، ہم کوئی علماء نہیں تھے، ہم کوئی پروفیسر نہیں تھے۔ ہم نے شرعی عدالت سے رجوع کیا اور 3 سال کی جد و جہد کے بعد آج عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ اسے یہ بل غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے اور اس کے تمام چیزیں جو اس کے اوپر مسترد کر دی گئی ہیں اور خنثی کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ یہ شریعت اور اسلام کے مطابق جنس ہے اور یہ جنس مرد ہے اور ہم نے پہلے ہی آلریڈی اپنے مرد کی حیثیت سے اپنے جنس کو تعارف کروایا اور اسی بیس پہ ہم لیڈیز کپڑے پہننے کی اجازت لینے آئے تھے، کانسٹیٹیوشن کے لیے پوچھنے آئے تھے، ہر چیز کا سوال کا جواب ہمیں مل گیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس جو فیصلہ ہے شریعت کورٹ نے دیا کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے جنڈر ایکٹ 2018، اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے جا کے آپ کی کمیونٹی پہ خاص طور پر خواجہ سراؤں؟ ہمارے بچے تو پیدا نہیں ہونے تھے، ہماری تو فیملی نہیں تھی، آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا جو کل کو آپ کے گھر میں ایکس کارڈ بناتے اور شادی کا حق چھین رہا تھا یہ بل، اور آپ کے گھر میں ایک لڑکا لڑکے کو لے کر آتا آپ کی بہو بنا کے اور آپ اس بل کے تحت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم آپ کے لیے نکلے ہیں اور یہ جو سیاستدان آپ نے وانوں میں بٹھائے ہیں جنہوں نے یہ بل پاس کیا انہوں نے آپ کے لیے یہ بچوں کے لیے گڑھا کھودا، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں بنے۔ میری یہ گزارش ہے اسمبلی میں بیٹھنے کے والے تمام جو پالیسی میکرز ہیں جو بناتے ہیں بل بناتے ہیں وہ کم از کم شریعت کو تو سامنے رکھیں، انسانی حقوق شریعت کے اندر موجود ہیں، ہم شریعت کے بغیر باہر کوئی انسانی حقوق کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام حقوق دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، بے مقصد ہمیں خنثی کو بھی نہیں بنایا، کوئی پتھر کوئی کیڑا نہیں بنایا، ہمیں کیسے بنا دیا انہوں نے ایسے؟ اس لیے آج جیت ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حق سچ کی جیت ہوئی ہے، یہ آج جو امام حسین سرکار جو حق سچ پہ کھڑے ہوئے تھے ان کی جیت ہوئی ہے، اسلام کو ایک رینیو زندگی ملی ہے اور آگے آپ کا کام ہے کہ اب اس کو لے کے چلنا، اس عمل کو ماننا۔ تھینک یو، شکریہ جی۔ اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام ہے، مگر بہت آسان سا سمجھنے کے لیے جو ہے نا آپ نے جو آسان سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ایک جنس اسائن کی ہے، آپ کو ایک سیکس اسائن کیا ہے اور وہ اسائن کرنا وہ اللہ پاک کا حق تھا، مالک کا حق تھا، خالق کا حق تھا۔ آپ اگر کسی وجہ سے جو ہے کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو
تو کیا وہ درست ہوگا یا جو کچھ مالک نے جو آپ کو جنس اسائن کیا ہے وہ درست ہوگا؟ اسی پہ جو نا اسی کو بنیاد بنا کے باقی فیصلے کا تعین آپ کر لیجئے گا۔ ہوا یہ ہے کہ اس قانون میں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے اس کو ایک انسانی حق کے طور پہ کہ آپ اپنے کو جو سمجھنا شروع کر دیں وہی اپنی سیکس جا کے لکھوا لیں، جو کہ غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا۔ اور یہ ایک اٹیک ہے خاندان کے ادارے کے اوپر، اور یہ خاندان کے ادارے پہ اٹیک کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں خاندان کا نام و نشان مٹ رہا ہے۔ وہ ہمارے خاندانوں کا بھی نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ خاندان کے تحفظ کے لیے، عورت کے وقار کے تحفظ کے لیے، اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ چیلنج جو ہے نا آج ہمارا کامیاب ہوا۔ جنس کا تعین کیسے ہوگا؟ جنس کا تعین بیولوجیکلی ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے جو ہے نا جو امینڈڈ قانون آیا ہے، جو دوسرا نیا قانون ہم نے بنایا ہے، اس میں ہم نے ایک بورڈ کی تجویز کی ہے۔ اب میں مرد ہوں اور میں کہنا شروع کر دوں میں عورت ہوں، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ مرد کے طور پہ اللہ پاک نے الگ حقوق دیے ہیں، عورت کے طور پہ الگ حقوق دیے ہیں، اور جس میں کوئی نقص اگر آ جائے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ علامات کون سی جو ہے نا وہ غالب ہیں، تو غالب علامات کی بنیاد پہ اس کی سیکس کا تعین ہوتا ہے۔ ذرا سا کامران اس وقت جی ہمارے ساتھ کامران مدرسہ سینئر قانون دان جو ہے اس کیس میں موجود تھے، سماعت کر رہے تھے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کامران صاحب، یہ بتائیں جو دوسرا گروپ ہے خواجہ اسرار کا، ان کا یہ اعتراض ایک جو ہے شناخت کا، وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ جانا یا اپیل میں جانا سب کا حق ہوا کرتا ہے، اس حق سے ہم جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے، مگر بات کیا ہم کوئی مشکل کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کے مالک نے جو آپ کے سیکس کا تعین کر دیا ہے، آپ وہ اپنے آپ کو رکھیں، نہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے سیکس کا تعین کروائیں۔ اتنی ساری بات ہے، اتنی سی بات اس لیے ہے کہ اس کے اوپر جو انسسٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، جو ہماری کنٹینشن کے خلاف، وہ اس لیے کہ خاندان کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا ہے، اور یہ تباہی جو ہے وہ کسی اور کی مدد کے ساتھ، کسی اور معاشروں کی مدد سے اس ملک میں بھی لائی جا رہی ہے۔ تو اس تباہی سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو، ہم اپنے خاندانوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی اسلامی اقدار کا تحفظ چاہتے ہیں۔ صحیح۔